السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پہلی سیریز میں ہم اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں مختصر بات کریں گے، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے حالات زندگی، واقعات اور چند اقوال کے بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سیریز ضرور پسند آئے گی۔ چلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے شیخ المشائخ، امام طریقت، مقتدائے صوفیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ نقشبندیوں کے تمام صوفیاء کرام اپنا سلسلہ ارادت حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاتے ہیں۔ طریقت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اگرچہ دوسرے مراتب بھی حاصل ہیں، مگر ان کا تصوف دوسرے مراتب عالیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے زیادہ نمایاں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ شیخ المشائخ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابتدائی اسلام میں جو مسلمان علم اور معرفت اعتبار سے ممتاز ہوئے، ان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ والدہ کام میں ہوتی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روتے تو حضرت ام سلمہ اپنا دودھ پلا دیتی تھیں۔ دودھ پلاتے پلاتے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ام سلمہ کو ماں کی سی محبت ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ماں کی طرح دستے بدعا رہتی تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ المشائخ اور شیخ العظام مانے جاتے تھے۔ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی تھے۔ اندھوں میں آنکھوں والے نہیں بلکہ آنکھوں والوں میں تیز نظر تھے۔ طریقہ تبلیغ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی قوم کو اللہ عروج بخشتے ہیں اور اس قوم کے افراد آپس میں کام جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی حکومت سنبھال لیتا ہے، کوئی صنعت اور کوئی کھیتی باڑی، کوئی خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اور کوئی تجارت کرتا ہے، غرض ہر فرد جداگانہ ذریعے سے قوم کا عروج برقرار رکھتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے خدمت کرنے والوں کے ہاتھ میں بلا شبہ خلقت کی بھاگ دوڑ بھی رہتی تھی، اور حکومت کرنے والوں پر بھی وہ نگاہ رکھتے تھے۔ ریاضتوں اور مشقتوں سے وہ حضرات اول اپنے اوپر قابو پاتے تھے، پھر زندگی کا پاکیزہ ترین نمونہ پیش کر کے ایک طرف غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے، عوام اور مسلمان حکام کی بے اعتدالی اور غلط روی کو حکمت سے روکتے۔ امراء، حکماء اور بادشاہ ان فقراء کے پاس آتے تھے اور ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ نہایت اہم ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے حضرت، اور کوئی مستحب دیجیے جس کی نگاہ سخت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی دل سے ناگ نکلنے دے اور اطمینان قلب کا باعث ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ جس قسم کا آدمی چاہتے ہیں وہ سچ مچ اس قسم کا ہوا تو آپ کے ہاں نہیں ٹھہرے گا، اور جو آدمی ٹھہرنے کی ہاں کرے گا وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کی صحبت بیکار ہے۔ میں واقف ہوں کہ امیر مومنین کس طبیعت کے انسان ہیں۔ میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جو آج اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اسے کل ڈرایا جائے گا، اور امیر المومنین جو اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے دنیا اس سے شرماتی ہے، اور جسے اللہ کی شرم نہیں ہوتی دنیا اس پر شیر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور وہ آپ کو مخلوق کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے بے شک اہم ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ لوگ سہارے کی تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے۔ ضرورت مندوں اور بے کسوں کو اپنے جیسا انسان سمجھیے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیجیے جسے آپ اپنے واسطے پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی جگہ ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ وار واز فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مشہور ظالم اور جابر گورنر حجاج بن یوسف شمشیر برہنہ لیے ہوئے مجلس واز میں آ گیا۔ یہ امتحان کا موقع تھا۔ حضرت واز کہتے رہے اور واز ختم کر کے ممبر سے اترے۔ حجاج نے بڑھ کر حضرت سے مصافحہ کیا اور لوگوں سے کہا، تم مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ حسن بصری کو دیکھو۔ اسی طرح آپ کی بہت ساری کرامات ہیں جن کا ذکر
اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستہ میں ایک کنواں دکھائی دیا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا۔ اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے خود بخود پانی ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش یکدم ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہو گئے تو راستہ میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گٹلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خورد و نوش خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ ایک اور جگہ نقل ہے کہ ابو عمر لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک خوبصورت بچہ ایک دن ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے آیا۔ اسے دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ نیت کا بدلنا تھا کہ تمام قرآن پاک ان کے ذہن سے اتر گیا اور ایک آگ سی لگ گئی۔ ابو عمر اسی بے قراری کی حالت میں دوڑتے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ حج کا وقت ہے، پہلے حج کرو، پھر مسجد خیف میں جا کر بیٹھنا، وہاں ایک بزرگ محراب میں بیٹھا ملے گا، اس کا وقت ضائع نہ کرنا، عبادت سے جب وہ فارغ ہو تو دعا کے لیے اس سے التجا کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بصرہ سے روانہ ہو کر مکہ پہنچا اور حج کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں اس بزرگ کو پایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ سفید پوش تشریف لے آئے۔ دونوں بزرگوں نے باہم ملاقات کی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ سفید پوش بزرگ چلا گیا اور دوسرے سب لوگ بھی چلے گئے اور بوڑھا بزرگ تنہا رہ گیا۔ ابو عمر نے قریب جا کر سلام کیا اور تمام ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت غمگین ہوا اور آسمان کی طرف نگاہ کی۔ ابھی ان کی نگاہ نہ پھری تھی کہ ابو عمر کو تمام قرآن پاک واپس یاد ہو گیا۔ ابو عمر نے فرحت مسرت سے بزرگ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا پتہ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے عرض کیا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ حسن نے میری پردہ داری کی اور مجھے رسوا اور مشہور کیا، میں بھی ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک رواں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس سفید پوش کو تم نے دیکھا تھا؟ اس نے عرض کیا۔ فرمایا وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ہر ایک نماز سے قبل یہاں مجھ سے ملتے اور واپس بصرہ جا کر وقت پر سب نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا حسن جیسا امام ہو اسے میری دعا کی کیا حاجت۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آتش پرست شمعون نامی آپ کا ہمسایہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی موت کا وقت بہت قریب پہنچا تو لوگوں نے آپ کو اطلاع دی اور عرض کیا کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کی خیر لیں۔ یہ سن کر آپ اس کے پاس گئے، دیکھا کہ آگ کے دھوئیں نے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ کر دیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمام عمر تو آگ اور دھوئیں میں برباد کر دی، اب آخری وقت میں تو خدا سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پر نازل ہو۔ اس نے کہا 3 باتیں مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم دن رات دنیا کی برائی کرتے رہتے ہو مگر پھر بھی دن رات دنیا ہی کی طلب میں لگے رہتے ہو۔ دوسری یہ کہ موت کو برحق سمجھنے کے باوجود بھی اس کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ تیسری یہ کہ باوجود یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور پھر اس کی رضا کے خلاف کام کرتے رہتے ہو۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ اگر مومن لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم نے ساری عمر آگ کی پوجا میں گزار دی۔ آگ کی پوجا نہیں کرتا، اگر تھوڑی دیر بھی آگ میں ہاتھ ڈالیں تو وہ تمہاری 70 سالہ عبادت کی قدر کا لحاظ کیے بغیر ہم دونوں کو جدا کر دے گی، لیکن میرا خدا چاہے تو آگ کی کیا مجال کہ میرا بال بھی باقی کر سکے۔ اب ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، آگ کی کمتری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر آگ میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور کافی دیر تک آگ میں رکھنے کے باوجود مطلوب اثر نہ ہوا۔ شمعون نے یہ دیکھ کر آہ لی اور کہنے لگا کہ تمام عمر تو میں نے آتش پرستی میں بسر کر دی، اب کیا ہو سکتا ہے، صرف چند سانسیں باقی ہیں۔ فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے عہد نامہ لکھ دیں کہ اگر مسلمان ہو جاؤں تو اللہ عذاب نہ کرے گا۔
یہ سن کر آپ نے خط لکھ دیا اور معززین شہر کی گواہی بھی نیچے درج کر دی۔ شمعون نے خط دیکھا اور ایمان لے آیا اور روتے ہوئے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ میں یہ خط دے دینا۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا اور جان دے دی۔ اس کی وصیت پوری کی گئی۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارا اور وصیت کے مطابق اس کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ تمام رات اسی فکر میں گزر گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے تو اپنا بھی انجام معلوم نہیں، تو دوسروں کو عہد نامہ کیوں لکھ دیا۔ اسی فکر اور اسی سوچ بچار میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ شمعون سنہری تاج پہنے بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آپ اپنا خط لے لیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے خط دیکھ کر عرض کیا یا الہی تیرے کام فضل و کرم سے ہیں، کسی علت سے نہیں، تو مومن کو کیوں کر محروم رکھے گا جبکہ 70 سالہ آتش پرست کو ایک کلمے کے عوض بخش سکتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے فرامین اور آپ کی وفات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کن اولیاء کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔